احسان اور ایک کرم وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 1,24,000 انبیاء جو اس دنیا میں بھیجے، جس کا شجرہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جس کی آخری کڑی اور جس کی 1,24,000 کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس ذات پر شجرہ پورا ہوتا ہے۔ اور وہ ذات جس کو محبوب بنا کر بھیجا، جو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ لاڈلا اور سب سے زیادہ عزیز، اس نبی کی امت نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ آج میں اور آپ اور ہر ایک امت مسلموں کا ہر فرد یہ فخر کرتا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، میں آخری نبی کی امت میں ہوں۔ یہ فخر ہمارا اور آپ سبھی کا ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت میں سے ہیں، لیکن کیا آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کیا حقیقت میں ہم اس میں صحیح ہیں؟ کیا جو ہمارے حالات جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے اکابر اور بزرگان اور ہمارے صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں، کیا آج ہماری زندگیاں وہی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ آج دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے تو مسلمان سب سے زیادہ تنزلی کی طرف نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے حالات میں دیکھا جائے، ایک وقت تھا کہ مسلمان تمام سمندروں تمام ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے، آج ذلیل و خوار نظر آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی ایک آواز پر درندے تمام کے تمام اپنے جنگلوں کو خالی کر دیا کرتے تھے، لیکن آج حالات دیکھے جائے تو ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن کی صورتوں کو دیکھ کر کفار اسلام لے آتے تھے، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ امانت اور دیانت داری میں ہمارے کو سکے چلتے تھے کہ غیر مسلم بھی اپنی نوجوان لڑکیوں کو سالہ سال کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پر بھروسہ تھا، ہمارے پر امانت داری کون کا تھا کہ اگر کوئی امانت داری نبھا سکتا ہے اور دیانت داری کوئی نبھا سکتا ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان جس کی گواہی کو یہود اور نصارہ بھی معتبر مانتے تھے، ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنی سواریوں کا کام شیروں اور چیتوں سے لیا کرتے تھے، لیکن آج مسلم قوم وہ ہو چکی جو کتے اور گیدڑوں جیسی چیزوں سے ڈرتی ہے۔ یہ تمام کمیاں کیوں آئیں؟ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سن لو تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی آپ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مشکل کا حل ہمیں مل گیا، ہمارے تمام پریشانیوں کا حل ہمیں قرآن کریم کی آیت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں دے دیا۔ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی اور آپ علیہ السلام کے طریقے آپ کی زندگیوں میں ہوں گے، آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے نہیں ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کہ قرآن کریم ہمارے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، ہمیں راستہ دکھلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر اس قرآن کریم کے ہم فیصلوں کو نہیں مانتے تو ہم ذلیل و خوار نظر آئیں گے۔ حدیث پاک پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو
تو ہم ہر پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمان مرے تو کامیابی کی زندگی مرے۔ آج ہم نے قرآن و سنت کو بھلا دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، صحابہ کی اتباع کو ہم حقیر جانتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے اور لکھنے کے قابل ہے، اور اگر آب سر ہو تو آب سر سے لکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اگر جتنی بھی بیماریاں دنیا میں پھیل رہی ہیں، جتنی رسومات پیدا ہو رہی ہیں اور جتنی خرافات سب پھیل رہی ہیں، واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اور حدیث پاک کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں سے ہمیں اعراض ہے۔ ہم دوسری چیزوں کو، کوئی چیز، کوئی ایکٹر یا کوئی کام کوئی کر جاتا ہے تو ہم اس کے طریقوں کو اتنی جلدی پکڑتے ہیں، لیکن ہم آپ علیہ السلام کے طریقے کو نہیں پکڑتے تو پھر ہم ہمارے دعوے میں صحیح نہیں ہیں، ہم ہمارے دعوے میں صحیح نہیں ہو سکتے۔ آج غیر قوم ترقی کرتی جا رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اور جو اس میں فوائد آپ علیہ السلام نے بتائے اس پر وہ عمل پیرا ہے۔ ہمیں وقت نہیں ملتا، سائنسدان، بڑے بڑے سائنسدان کو دیکھو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر اس پر ہر ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں اور وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو چیز بتائی حقیقت وہ ویسی ہی ہے اور اس میں اتنے ہی فوائد ہیں۔ آج وہ ہم سے سنتوں پر عمل کرنے میں آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم دعویٰ آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کا کرتے ہیں اور کام غیروں کے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا انہک الشوارب واعف اللحا، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ آج دیکھ لو حال یہ ہو چکے کہ ہم اس کے خلاف کرنے لگے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، خود میں پڑھی تھی، افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو۔ آپ سے محبت اور آپ سے تعلقات اس سے بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں۔ آپ ایک کسی شخص سے سلام کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کی عظمت بیٹھتی ہے، آپ دل نہیں ہوتے ہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگ صاحب پہلے مجھ سے سلام کیا جائے، بھائی تو کر لے، تیری عزت بڑھے گی، تیرا وقار اس کے دل میں بڑھے گا، یہ مت سوچ کے میں بڑھا ہوں۔ تیسری بات حدیث پاک میں فرمائی فاتقوا الدنیا، کہ دنیا سے بچو۔ آج کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ایک الگ موضوع، بہرحال دنیا سے بچنا چاہیے، جتنا ہو سکے دنیا سے بچ کے رہنا چاہیے۔ انسان کو آخرت کی فکر کر کے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس سے کہہ دو کہ وہ یہود ہو جائے یا نصارہ ہو جائے، جو چاہے ہو جائے، تو میری امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو محبوب کون ہے، آپ کو پیارا کون ہے؟ فرمایا کہ جو میری ہر سنت سے محبت کرتا ہے۔ کسی بھی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک واقعہ بہرحال سنا ہوگا، لیلا اور مجنون کا، بڑی داستان ہے محبت کی۔ اگر کسی کو کسی کی محبت کے سلسلے میں مثال دی جاتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لیلا اور مجنون ہے۔ لیلا اور مجنون کے بڑے چرچے تھے محبت کے سلسلے میں، آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے۔ مجنون جب لیلا کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا تو لیلا کی جو گھر کی دیوار تھی اس کو چومتا، چاٹتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا ارے بھائی آپ کے دیوار کو چاٹنے سے کیا ہوگا؟
تو اس نے کہا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، میں دیوار کو نہیں چاٹتا ہوں، جب میں چاٹتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو اندر ہے اس کو چاٹتا ہوں. یعنی جو اس کے اندر رہتی ہے اس کی وجہ سے مجھے اس دیوار سے بھی محبت ہے. اگر ہمیں واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت ہے تو ہمیں نبی کی ایک ایک چیز سے محبت ہونا ضروری ہے. حدیث پاک میں تو فرمایا کہ انسان کو محبت اللہ کے نبی سے اتنی ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹے بیوی بچوں سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آج ہم فیشن کے لیے اور ہینڈسم دکھنے کے لیے، اچھے دکھنے کے لیے داڑھی نہ رکھیں، اس طرح چلوائیں، نبی کی سنتوں کو نالی میں بہائیں. کیا ہمارا دل گوارا کرتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، سننا اس بات کو. ان کی داڑھی میں صرف ایک بال تھا. ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے ان کو دیکھ کر، تو انہوں نے سوچا میری داڑھی کا جو بال ہے اس کی وجہ سے ہنس رہا مسکرا رہا. وہ صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے الگ ہو کر اس داڑھی کے بال کو اکھیڑ دیا. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ سمجھ گئے. انہوں نے سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. دیکھیے ہم آپ ہوتے ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ وہ صحابی رسول کو فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ میری تو دنیا کی دنیا لوٹی. وہ صحابی رسول نے قسم کھائی، رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک میں اللہ کے نبی کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ میری داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا نہ ہو جائے. اور جب آئے جب کہ وہ داڑھی کا بال اتنا ہی بڑا نہ ہو. یہ تھے صحابہ. ہمیں تو ایک حد بتائی گئی ہے کہ مشت داڑھی رکھی جائے، بڑی نہ کی جائے. اتنی رکھنے میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب ہم اچھے نہیں لگتے. عزیز دوستو بزرگوں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک شخص دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے کو دیکھ لے، اپنے گھر کو سدھار لے، اپنی اولاد کو سدھار لے، معاشرہ بہت صحیح ہو جائے. معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلا اگر کوئی شخص ہے تو وہ باپ ہے. ہر شخص ذمہ داری لے اپنے گھر. اگر ہر شخص اپنی اولاد کو سنبھالے اور ان کی جس طریقے سے کھانے پینے کی اور ہر ایک چیز کی وہ فکر رکھتا ہے، اگر اسی طریقے سے اگر وہ آخرت کی فکر کرنے لگ جائے تو ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں چار چاند ہو جائے. ہماری سوسائٹیاں، ہماری مسجدیں بھری ہوئی نظر ہمیں آئیں گی. ہمیں ہر ایک کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی امانت داری اور دیانت داری میں مثال دی جاتی تھی. جس وقت یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے اور ان کے تسلط سے آزاد کیا گیا، اس وقت گاندھی جی نے کہا تھا، جب آپسی لوگ لڑائی میں مبتلا ہوئے تو اس وقت کہا تھا گاندھی جی نے کہ تم ابو بکر اور عمر جیسا عدل و انصاف قائم کرو. ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ کس کی مثال دے رہے ہیں، ابو بکر اور عمر کی؟ تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ملتا ہی نہیں تو میں کس کی مثال دوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عدل و انصاف والے آدمی. ایک واقعہ ہے انگلینڈ کا. ایک شخص وہاں پر گیا اور ملازمت کرنے لگا. اس نے سوچا کہ جب میں گھر پہ جاؤں گا تو اس وقت جو تمام آمد ہوگی اور جو تمام میری تنخواہ ہوگی وہ میں تمام کی تمام لے جاؤں گا، اکٹھی کرنا شروع کر دوں. اس کا جو آقا تھا اس سے کہا کہ میں تنخواہ ایک ساتھ لوں.
آپ میری تنخواہ کر لیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس نے جانے کا ارادہ کیا کہ میں گھر جاؤں گا، آپ میری تنخواہ دے دیجیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے پاس تنخواہ ہے آپ کی، میرے پاس کوئی تنخواہ نہیں۔ وہ شخص بڑے پریشان ہوا کہ میری تنخواہ پوری جو محنت کی تھی وہ تمام کی تمام پانی میں چلی گئی۔ اس شخص نے حکومت کا سہارا لیا، حکومت نے بھی ساتھ نہ دیا، دوست و احباب سے معلوم کیا، کسی نے کسی کا ساتھ نہ دیا، اس کا ساتھ نہ دیا۔ آخرکار کسی شخص نے اس کو بتایا کہ ایک کھلا جگہ پہ ایک بری جی رہتے ہیں، وہاں پر چلے جا، کبھی ہو سکے وہ تیرا کام حل کر دے۔ وہ شخص گیا، جانے کے بعد اپنا واقعہ سنایا۔ وہ جو گوری جی تھے انہوں نے صرف ایک چٹھی لکھی، کہا کہ یہ جو تیرا آقا ہے، تیرا مالک ہے، اس کو لے جا کر دے دینا۔ وہ آیا اور اس نے اپنے آقا کو کہا، چٹھی بتائی۔ اس نے فوراً جو رقم تھی، جتنی رقم تھی، فوراً اس کو واپس کر۔ اس شخص نے سوچا کہ میں نے اتنے لوگوں سے، حکومت سے، بڑے بڑے لوگوں سے مل کر پیسہ لینا چاہا، لیکن اس نے پیسہ نہیں دیا، لیکن ایک چٹھی کی وجہ سے اس نے پیسہ دے دیا۔ اس میں دیکھو تو صحیح کیا ہے لکھا۔ اس نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ کسی کا لے کر رکھنا، کسی کا چھیننا، کسی کا ہاتھ نہ دینا، یہ تو مسلمان کا ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں تو کہتے صاحب اب حالات کوئی نہیں رہتے۔ ابھی تو ایک وقت تھا کہ ہماری مثالیں دی جاتی تھی۔ ابھی دوستوں بزرگوں، یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ آج جو سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ جو تمام امانت داری اور دیانت داری کو لوٹا جا رہا ہے اور کسی پر کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے، واحد اس کی وجہ صرف دو ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کیا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر کسی بھی انسان کے دل میں ہے تو وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن کریم کی 2 آیتوں میں 4 فوائد بیان کیے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جب اس کو پریشانی آتی ہے تو اللہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو چٹکیوں میں حل کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہا وَيَرْزُقْهُ۔ دوسرے فوائد میں بتایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج انسان اسی کے پیچھے پریشان ہے۔ سب سے پہلی چیز اگر پریشان ہے تو زندگیوں کا سکون نہ ہونا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کو چاہیے زندگی کا سکون۔ دوسری چیز چاہیے، اگر سکون ہی نہیں ہے تو مال و دولت کیا کرے گا؟ دوسری چیز کہ اس کو رزق چاہیے۔ فرمایا دوسری آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ 2 فوائد اس میں بیان کیے۔ ایک فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ خود دے دیتے ہیں۔ چوتھا فوائد دوسری آیت میں جو بیان کیا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کے لیے اتنا بڑا اجر دیتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اس کا اجر اس کو ملے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر انسانوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم جرائم سے باز نہیں آ سکتے۔ آج معاشرے میں دیکھ لو، نہ پولیس روک سکتی ہے، نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے انسان کو کوئی کام کرنے سے۔ اگر روک سکتی ہے کوئی برے کام کرنے سے، کوئی طاقت روک سکتی ہے تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ چوریاں کرتے ہیں، پولیس لٹ بجاتی ہے،
برے کام کرتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، سال ہر سال جیلوں میں بند ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے تو وہ برا کام نہیں کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کریں، اللہ سے ہر وقت کو ڈریں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آج اگر نہ ڈریں، کل قیامت میں اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان محشر میں ہم سب کو جمع ہونا ہی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پینا ہے یا نہیں پینا؟ آج ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، داڑھیوں کو چھوڑ رہے ہیں، داڑھیوں کو کٹا رہے ہیں، اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اور کل قیامت کے دن اسی حالت میں آپ کو اٹھایا جائے گا اور حوض کوثر پر جب آپ پہنچیں گے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت کو دیکھ کر یوں کہیں گے یہ میرا امتی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جوان ہو یا بڑھاپا، داڑھی ابتدائی سے رکھنی چاہیے۔ داڑھی تو انسان بڑا حسین لگتا ہے اس سے۔ ہم دور صحابہ سے اتنے دور ہونے کے باوجود ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر جنہوں نے ہر وقت آپ علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اللہ کے نبی کی دعاؤں کے سمرے میں جن کو ایمان نصیب ہوا، وہ بھی اتنے ڈرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے کاش میں دن کا ہوتا، مختصر بات، کاش میں دن کا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کہتے تھے اے حذیفہ تم مجھے منافقوں کی لسٹ نہ بتا، فہرست نہ بتا، صرف اتنا نام اتنا بتا دو کہ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنی سوسائٹیوں میں اور اپنے معاشرے میں اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم ہر ایک فرد اپنے گھر کی ذمہ داری لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم علم دین حاصل کرانے کی اگر ہم رہ گئے ہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کو علم دین سے آگاہ کرائیں۔ ضروری ہے، اگر علم دین آپ حاصل کرائیں گے تو آگے آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رہے گا۔ اگر آپ علم دین ان کو نہیں کرائیں گے، یہ نسلیں آگے آنے والی نسلیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلا کلمہ نہیں یاد ہوگا، آپ نے صلاۃ والسلام کا نام بھی نہیں یاد ہوگا۔ عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بات کہی گئی اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔